کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حوض کوثر پر کل کچھ قومیں آئیں گی جنہیں میں کثرت درود کے سبب پہچان لوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول کہ جو پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر پر جانا بھی نصیب ہوگا اور وہاں سے حضور کے ہاتھوں سے انشاءاللہ چھلکتے جام کوثر کے نصیب ہوں گے۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نفرت اور اس کا علاج۔ یقیناً ہم اگر اپنے معاشرے میں نگاہ دوڑاتے ہیں تو کبھی انا کی وجہ سے، کبھی حسد کی وجہ سے، کبھی بغض کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے دلوں میں نفرتیں گھر کر گئی ہیں۔ انسان ترقی تو کر چکا ہے لیکن دل کی وسعت کہیں نہ کہیں کھوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ دین اسلام ہمیں تو کیا پیاری تعلیم دیتا ہے، اخوت کا، بھائی چارے کا درس دیتا ہے، معافی کا درس دیتا ہے، درگزر کا درس دیتا ہے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان افراد کو بھی معاف فرمایا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح سے اذیتیں پہنچائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھانے والوں کو بھی میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرمایا۔ وہ جو مکہ پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کی آندیاں چلانے والے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن نبی کریم علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک عمل رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے بڑا پیارا درس ہے کہ دین اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم جوڑیں، ہم نفرتیں نہیں بلکہ محبتوں کو قائم کریں، محبتوں کو عام کریں۔ دین اسلام ہمیں جوڑنے کا درس دیتا ہے، توڑنے کا نہیں دیتا۔ انشاءاللہ آج کا ٹاپک انشاءاللہ ہمارا نفرت اور اس کا علاج رہے گا۔ ٹاپک پر ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ آج انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں ہوں گے سلمان مدنی انشاءاللہ۔ مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت سلامتی عطا فرمائے۔ شخصیت تو آپ ہیں، سید ہیں، غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں ماشاءاللہ۔ ہم تو شاید اب کیا ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، بس اللہ کریم جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کے صدقے امیر سنت کی برکت سے بس بیڑا ہمارا پار لگا دیں۔ انشاءاللہ لگ جائے گا بیڑا، اللہ سلامت رکھے۔ تشریف رکھیں۔ ماجد رضا بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے جی، مرحبا کہتے ہیں۔ بڑی پیاری شخصیت ہیں، بڑا پیارا بولتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ماجد بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ اور ایک اور اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ، بڑے اچھے اسلامی بھائی ہیں، ان سے ہم پروگرام کے بعد ملاقات صحیح والی کریں گے۔ کیسے وقار بھائی؟ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ ہمارے وقار بھائی چند دنوں سے، پچھلے کچھ دنوں سے بیمار تھے، اللہ پاک نے صحت عطا فرمائے اور آج ماشاءاللہ کافی دنوں بعد ہمیں وقت عطا فرمایا انہوں نے۔ مرحبا، اللہ پاک سلامت رکھے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں کے لیے جو سبق تھا ہمارے پاس، جو ہم نے کل سبق دیا تھا، آج بھی انشاءاللہ وہی دہرائیں گے۔ سبق کون سا ہے؟ آئیے قاری صاحب سے سنتے ہیں۔ جی قاری صاحب۔ بلندی پر چڑھنے کی دعا، اللہ اکبر۔ ترجمہ، اللہ پاک سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلندی پر چڑھنے کی دعا ایک بار اور ریپیٹ کر دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ ترجمہ، اللہ پاک سب سے بڑا ہے۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔
بڑھتے ہیں وقار بھائی کی طرف، کلام شامل کرتے ہیں، اور پھر ایک اور شخصیت بھی بڑی پیاری سی شخصیت ہیں انشاءاللہ، ان کو بھی دعوت دیں گے، کلام شامل کرتے ہیں پہلے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کرم آج بام گیا ہے، کرم آج محمد کا نام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، کرم آج بالائے، بام گیا ہے، کرم آج بالائے، بام گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا۔ مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی،
शाही मुझे मिल गई है, तो आलम की शाही ये मेरा उनके मंगतों में नाम गया है, मेरा उनके मंगतों में। दुनिया के ताजदार तुमसे मुझे गरज क्या मंगता हूँ, मैं तो मंगता सरकार की गली का, मेरा उनके मंगतों में नाम गया है, मेरा उनके मंगतों में नाम गया है। करम और दुरूदों की बारिश है कौन मक्का पर, दुरूदों की बारिश है कौन मकान पर, के आजम बिया का इमाम आ गया है, के आजम बिया का इमाम आ गया है, के आजम बिया का इमाम आ गया है, के आजम बिया का। मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर, मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर, कि नबी का वसीला ही काम आ गया है, नबी का वसीला
نبی کا وسیلہ مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہتے مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہتے وہ دیکھو ہمارا غلام گیا ہے وہ دیکھو ہمارا وہ دیکھو ہمارا اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور زیاں لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا وہ دیکھو ہمارا غلام گیا ہے وہ دیکھو ہمارا چراغا ہوا ہے بزم ہستی میں خالد چراغا ہوا ہے بزم ہستی میں خالد نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے نگاہوں میں حسن نگاہوں میں حسن نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے کرم بام آ گیا ہے زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی ہمارے وقار بھائی کی۔ اللہ پاک ہمارے پیارے پیارے وقار بھائی کو سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ بڑا پیارا کلام انتخاب بھی کیا اور بڑے پیارے انداز میں پڑھا بھی۔ اللہ دونوں جانوں کی بلائیاں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی محبت دل میں بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے۔ اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ جب یہ محبتیں دل میں گھر کر جائیں گی، پیارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس قدر زیادہ ہوگی انشاءاللہ اسی قدر دل سے نفرتیں، بغض، عداوتیں، دشمنیاں، یہ جو دل کی بیماریاں ہیں جسے روحانی بیماری کہا جاتا ہے، انشاءاللہ اس سے بھی چھٹکارا ملتا چلا جائے گا۔
جتنی شدت کی محبت ہوگی انشاءاللہ اتنا ہی اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کا جذبہ ہوگا. جتنی دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی اتنا ہی مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہوگا. نفرتیں انشاءاللہ ہمارے معاشرے سے ختم ہوں گی. تو نفرتوں کو مٹانے کا ایک بہترین ذریعہ بھی وہ یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے سینے میں پیدا کیا جائے اور اس محبت میں اضافہ کیا جائے. وہ اعمال بجائے لائے جائیں کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. کثرت سے درود پاک پڑھیں، استغفار کریں، حضور کی نعتیں پڑھیں، حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں. انشاءاللہ یہ وہ اعمال ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. انشاءاللہ ہمارے ساتھ عدنان چشتی صاحب ہوں گے. جی مرحبا کہتے ہیں عدنان بھائی کو. مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا، ماشاءاللہ. عدنان بھائی ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں. جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور آج تو ماشاءاللہ کچھ پرانی یادیں بھی تازہ ہو رہی ہیں. اللہ سلامت رکھے عدنان بھائی کو، ماشاءاللہ. سلمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اضحک اللہ سنک. آمین آمین، شکراً. اچھا عدنان بھائی کا نام زبان پر اس کثرت سے آ رہا ہے ماشاءاللہ. اللہ یہ محبت ہے سلامت رکھے. سلمان بھائی کو میں عدنان بھائی کہہ رہا ہوں. جی شاہ صاحب آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ برکت دے آپ کو، اور جو کہیں گے امید ہے اچھا ہی کہیں گے. آباد رہیں، خوش رہیں، جیتے رہیں. اللہ صاحب. بات شاہ صاحب ایک ہوتا ہے، جی کچھ باتیں ہوتی ہیں جنہیں پکڑنا نہیں ہوتا، جن کو مطلب جانے دینا ہونا چاہیے. صحیح، جانے دیں آپ، کوئی بات نہیں، آپ اس کو ہو جاتا ہے. بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی جو ہے وہ ہوتا ہی رہا ہے، ناظرین کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہوتا ہی رہے گا. بعض اوقات بندہ کچھ کہنا چاہتا ہے وہ کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو بہرحال بعض اوقات کسی کا نام بھی بے اختیار زبان پر آ ہی سکتا ہے. اللہ والی بات نہیں ہے، بے اختیار بھی آ سکتا ہے اور اس کے دیگر اسباب بھی ہو سکتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں خیر کے سائے میں اور عافیت کے سائے میں رکھے. آمین آمین آمین. ٹاپک نفرت اور اس کا علاج ہے. میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین کو ہمیں یہ سمجھائیں کہ نفرت کیا ہے اور یہ دل میں پیدا کیسے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے یہ نفرت پیدا؟ نفرت شاہ صاحب یہ ایک احساس کا نام ہے، احساس، دل کی ایک کیفیت کا نام ہے. صحیح. اور محبت کا جو الٹ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں، نفرت ہے، عداوت ہے، صحیح، دشمنی ہے. اور یہ دل میں پیدا کیوں ہوتا ہے شاہ صاحب؟ جی یہ ایک منفی جو ہے وہ جذبہ ہے جسے دل میں بندہ جب لے کر آتا ہے. اور منفی جذبہ یہ تبھی قرار پائے گا جب یہ وہاں پر آئے گا جہاں پر اللہ اور اس کے رسول نے محبت رکھنے کا حکم دیا ہے. مسلمانوں میں آپس میں کیا ہونی چاہیے؟ محبت ہونی چاہیے. جی. تو وہاں اگر یہ آ جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ منفی جذبہ آ جائے گا. صحیح. اور جہاں وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ فرمایا ہے، ادھر جب آ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی باری ہے تو وہاں پر یہ منفی جذبہ اس کو نہیں کہیں گے، وہاں پر یہ کیا بن جائے گا؟ مثبت جذبہ یہ بن جائے گا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ عافیت اور سلامتی کا عطا فرمائے. تو یہ جو نفرت ہے یہ دل میں پائی جانے والی ایک جو ہے وہ کیفیت کا نام ہے. صحیح. جو مسلمانوں کے اندر آپس میں تو نہیں ہونی چاہیے، جس میں آپ کے دل سے کسی کی محبت ختم ہو جائے، اس کی الفت ختم ہو جائے، اس کا احساس ختم ہو جائے، اس کا خیال جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو ایسا جذبہ یہ ہمارے دل کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں کے اعتبار سے آپس میں خاندانی اعتبار ہے، یا آپس میں ہم کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، وہاں پر ہم جس محلے میں رہتے ہیں وہاں پر بھی مسلمانوں کے ساتھ ہمارا یہ دشمنی والا، نفرت والا یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. رہا یہ آپ کا سوال کہ یہ پیدا کیوں ہوتی ہے، اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں شاہ صاحب. صحیح. جیسے مثال کے طور پر بندے کا کردار ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس سے محبت کر ہی نہیں سکتے. اچھا. ہاں جی، ایسا بھی ہوتا ہے. کردار بالکل اس کا یہی چور ہے، آپ کی چوری کر لی اس نے، کیسے محبت کی جائے؟ آپ اسے کیسے محبت وہ کریں گے؟ کردار دیکھیں نا. جی. وہ اس نے جو ہے وہ انداز ہی وہ اپنا لیا ہے کہ اب اس نے وہ محبت والا دروازہ کیا کر دیا ہے؟ بند کر دیا ہے. دوسری مثال ہے، آپ کی زبان ہے وہ آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے. جی. آپ نے جس کو ملنا ہے اس کو ٹونٹ مارنا ہے، ادھر سے اس کو چٹکی کاٹنی ہے، ادھر سے اس کو جناب اٹھا دینا ہے. وہ دیکھا نا آپ نے بعض کا جی بقرہ عید گزری ہے تو بعض جو ہے وہ لوگ ہیں نہ لینا ہے نہ دینا ہے، جاتے ہی جانور کو کیا کریں گے؟ جی. 2 تھپڑ لگا کے اس کو کیا کر دیں گے؟ اس کو اٹھا دیں گے. کوئی اس کی پونچھ مروڑ رہے ہیں، کوئی اس کا کان مروڑ رہا ہے، یعنی یوں حساب کتاب ہوتا ہے. تو انسان کا کردار بعض اوقات ایسا نیگیٹو ہوتا ہے اس کی زبان کے اعتبار سے، اس کی حرکتوں کے اعتبار سے، کہ وہ پھر لوگ اس سے محبت کرتے ہی نہیں ہے. وہ اپنے اوپر محبت کا دروازہ کیا کر دیتا ہے؟ بند کر دیتا ہے. اور نفرت کا دروازہ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ پھر کھل ہی جاتا ہے. وہ آپ نام بھی کھولنا چاہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کھل ہی جاتا ہے.
تو اس کے علاوہ شاہ صاحب آپ ایک اور اگر اس کا پوائنٹ دیکھیں، جی کردار کے ساتھ ساتھ، اخلاق کے ساتھ ساتھ، بندے کی حرکتوں کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور بات بھی اگر غور فرمائیں جی، تو بعض لوگ خود غرض ہوتے ہیں خود غرض اور مفاد پرست ہوتے ہیں. اللہ اکبر. جہاں ان کا اپنا مفاد ہے وہاں پر وہ سب کچھ ہیں، جہاں پر ان کا مفاد نہیں ہے وہاں پر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. بھئی ہم سب کا کھا جائیں، جو ہمارا کھائے وہ اندھا ہو جائے. اللہ. ٹھیک ہے، اس طرح کا جو بندہ ہوگا تو بس پھر وہ اپنے لیے کیا کرے گا؟ محبت کا دروازہ بند کر دے گا، اور نفرت کا دروازہ کیا ہو جائے گا؟ یہ کھل جائے گا. تو دو طرح کے شاہ صاحب معاملات ہیں. ایک انڈیویجول جو میں ہوں، جی، میرا اپنا کردار ہے کہ میں اپنے آپ کو دوسروں کے لیے کیسا پیش کر رہا ہوں، وہ مجھ سے محبت کریں گے یا نفرت کریں گے. جی، ایک یہ بات ہے. اور ایک ایکسپیکٹ ہے دوسرا جی، سامنے والے کا. ابھی تو میں نے کچھ اپنی بات کی، میں جب یہ انداز اختیار کروں گا میرا اخلاق جو ہے وہ خراب ہوگا، میرا کردار خراب ہوگا، میرے اندر مفاد پرستی ہوگی، میرے اندر خود غرضی والے معاملات ہوں گے، تو پھر لوگ مجھ سے محبت نہیں کریں گے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دو باتیں اور ہیں جو دوسرے کے تعلق سے ہیں، ہم اس اعتبار سے بھی دیکھیں، اور وہ یہ ہے شاہ صاحب، بندے کے دل میں آپ کے بارے میں، مطلب آپ کے دل میں دوسرے کے بارے میں جی، اگر کوئی تکبر کا جو شائبہ آ گیا ہے، ارے یار یہ کیا چیز ہے، تو بھی آپ اس سے محبت نہیں کریں گے. اچھا. اگر آپ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کو ذلیل سمجھ رہے ہیں، یہ بھی اپنی ذات کے اعتبار سے. یہ اپنی ذات کے، یعنی شاید اس کے دو پہلو میں نے لیے ہیں. جی. ایک، جیسے مجھ سے کوئی نفرت کیوں کرے گا، مجھ سے، اور میں کسی سے کیوں کروں گا، اور میں کسی سے کیوں کروں گا. صحیح. تو یہ دونوں اعتبار سے اس کو جو ہے نا وہ صحیح. دیکھنے کی مطلب وہ ضرورت ہے. تو تکبر اگر دل میں آپ کے وہ ہے، حسد ہے، جی، حسد اگر آپ کے دل میں ہے کسی کے بارے میں، تو مطلب آپ اس سے نفرت ہی کریں گے، آپ اس سے محبت کیسے کریں گے؟ بالکل. تو یہ جتنے یہ معاملات ہیں اور اس طرح کے جو نیگیٹو جو احساسات ہیں، ان کا دل سے جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے شاہ صاحب، اور ان کا جو ہے وہ علاج کیا یہ جو جائے. اسباب آپ بیان فرما رہے ہیں سلمان بھائی، یہ پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ یعنی کہ کیا ماحول کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے، دوستوں کا ہوتا ہے، خاندانی ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ اسباب آتے ہیں؟ جبکہ ہم دوسری طرف ایسے بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ جو دینی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ہمیں تو الحمدللہ بہت اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں نفرتیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ پیار محبت سے رہ رہے ہوتے ہیں، اور بڑا ایک پیارا دینی ماحول، دعوت اسلامی کا دینی ماحول کھلی کتاب ہے. تو یہ کیا اثر کیوں ہوتا ہے؟ خاندانی ہے، ماحول کا ہے، کیا ہے یہ؟ خاندان کا بھی اس میں اثر ہے، ماحول کا بھی اس میں اثر ہے، دوستوں کا بھی اس میں اثر ہے. شاید صاحب بعض اوقات بچوں کے دل میں نفرت نہیں ہوتی، ماں باپ نفرت ڈال رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. بعض اوقات انسان کے دل میں نفرت نہیں ہوتی، لیکن ہم دوسرے کی نفرت اس کے دل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ڈال رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی معاملہ ہوتا ہے. صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، جی، ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے، اور کچھ جو ہے وہ بندے کا اپنی فطرت ہی اس کی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو نفرت کا جذبہ بڑی جلدی جو ہے وہ کلک کر جاتا ہے. دوسرا، خاندانی معاملہ بھی بالکل ہوتا ہے شاہ صاحب. اچھا. اور خاندانی معاملہ یہ جو اپ کمنگ جنریشن ہے اس میں تو کم ہی ہوتا ہے، یہ انجیکٹ کیا جاتا ہے. یہ خاندان والوں کی طرف سے ہی اس میں، بھئی یہ تمہارے چچا نے کیا کیا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کیا. لیکن اچھا کبھی سلوک کیا نہیں بھی ہوتا سلمان بھائی، جی. کیا کریں پھر؟ یعنی واقعتاً بھی چچا نے ایسا کیا ہوتا ہے کہ نہیں اچھا سلوک کیا ہوتا، لیکن بچوں کو بتانا پھر بھی کیا یہ درست رہے گا؟ بات یہ ہے، اگر اچھا سلوک نہیں بھی کیا، آپ اپنے بچے کو یہ بتائیں گے تو ہمارے چاچا نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا، تو اب کیا وہ چچا اچھا سلوک کرے گا؟ نہیں کرے گا. جی. شاہ صاحب یہ جو نیگیٹیوٹی ہے نا، اس پہ بند باندھنا چاہیے، اس پہ روک لگائیں. آپ دیکھیں، ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا، یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں یہ مشکل بات ہے. جی ہے، مشکل لیکن ہے. اجر جو ملتا ہے شاہ صاحب اللہ وہ پھر مشکلوں پر ہی ملتا ہے، جب ملتا ہے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. واہ واہ. میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ میں اس کا بھی انالیسس کروں کہ آیا واقعی یہ اچھا سلوک نہیں کیا، یا میں نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ میں اچھا سلوک نہیں کیا. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میرا بچہ بیمار ہو جائے، میں اس بچے کو لے کے واہ کینٹ میں آ جاؤں علاج کروانے کے لیے، صحیح، ٹھیک ہے. اب میں یہ بولوں کہ شاہ صاحب تو ادھر آگے آئے ہی نہیں ہے واہ کینٹ پہ جو ہے وہ مجھے دیکھنے کے لیے، تو ان کو تو پہلے ہی ہسپتال پہ جو ہے وہ آگے کھڑا ہونا چاہیے تھا. تو یہ ادھر جناب علی بل بھی دیتے، تو یہ وہاں خون کے لیے بندوں کا کیا کرتے، انتظام بھی کرتے اور سب کچھ کرتے، اور یہ تو آئی نہیں ہے. یہ تو آئے ہی اس وقت ہے جب سارا آدھا کام جو ہو گیا، سارا کام ہو گیا، تو
اب میں اس چیز کو بیس بنا کے میں بولوں شاہ صاحب نے میرے بڑی بدسلوکی کی ہے، بڑی بے مروتی کی ہے، بڑے بد لحاظ، بڑے بد مزاج اور بڑے ہی مطلب اس طرح کے آدمی ہیں، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، تو یہ مجھے بتائیں یہ میں ظلم کر رہا ہوں یا یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ میں ظلم کر رہا ہوں؟ صحیح. شاہ صاحب جہاں تعلق ہوتا ہے، جہاں رشتہ داری ہوتی ہے، وہاں پر ہمیں آگے آنا چاہیے جی. لیکن ہر چیز کے نمبر ہوتے ہیں، جی. جتنے نمبر ہیں اس کے اس کو اتنے نمبر پہ رکھنا چاہیے، جی. جتنا اس کا معاملہ ہے اس کو وہی رکھنا چاہیے. ہمارا کوئی عزیز ہے وہ پریشان ہے، بیمار ہے ہمارے علاقے میں یا ہاسپٹل میں، وہاں پر دوسرے شہر میں آ رہا ہے، جی. ہم اس کو کوشش کریں، اس کے ساتھ جو ہے اس نے سلوک کی کوشش کریں، آگے بڑھ کے اس کا کرنے کی کوشش کریں. لیکن بعض اوقات شاہ صاحب بندے کی اپنی کیفیت ویسی نہیں ہوتی، اس کے بھی معاملات ہوتے ہیں. تو اب یہ سمجھا ہوا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کی تھی، اب میں اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ شاہ صاحب نے تو یہ کام کیا ہوا ہے. جی. تو یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ اپنی نسلوں کے اندر خود سے زہر گھول رہا ہوں. جی. تو یہ کام بھی نہیں اور کرنا یہ چاہیے. اتنا خطرناک یہ زہر ہے کہ آج اگر بچوں کے ذہن میں ڈال رہے ہیں نا جی. تو کل کیا یہ بڑے ہو کر بچے اتنا نیگیٹیوٹی انہوں نے لے لی ہے، اتنی لے لی ہے، تو کل بڑے ہو کر ہم سے نفرت نہیں کریں گے، یقیناً یہ اس طرف بھی آئیں گے. ایسی بات ہے. آگ جب لگتی ہے نا شاہ صاحب، جی. تو جس کو لگتی ہے اسے جلاتی ہے، لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے کو حرارت ضرور پہنچاتی ہے. کیسے لگتی ہے جی آگ؟ یہ وہ مثال ابھی آگے آ رہی ہے. اچھا. میں وہ جو بات پچھلی کی ہوئی اس کو کنکلوڈ کر کے جی. اس کو ختم جی. کر دوں. تو بعض اوقات ہمارے ساتھ وہ بدسلوکی نہیں ہوئی ہوتی، جی. لیکن ہم اس کو اپنے طریقے پر، اپنے حساب سے، اپنا لباس پہنا کر، بدسلوکی بنا کر جی. اپنی اولاد کے دل میں بھی یہ نفرت کا بیج بو رہے ہوتے ہیں. تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. اس نفرت کا، اس عداوت کا، آپس میں جو ذاتی معاملات کی وجہ سے دشمنی ہے، اس کا خاتمہ جو ہے وہ کرنا چاہیے. اللہ پاک نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، تو آپس میں صلح کے ساتھ جو ہے وہ رہنا چاہیے. میں شاید بتانا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کے مزاج اور انداز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فٹ سے ایک چیز کیچ کر لیتے ہیں. جیسے پیٹرول ہے، پیٹرول مزاج ہوتے ہیں، پیٹرول مزاج. پیٹرول مزاج کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں صاحب، یہ دیا سلائی ہے، صحیح. یہ نظر آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی، نظر آ رہی ہے. ایک اس کا یہ حصہ ہے اور ایک اس کا یہ حصہ حصہ ہے. اب آپ ذرا دیکھیے گا، یہ والا حصہ میں یہ یہاں اس کا جو ماچس کا وہ ہوتا ہے جلانے کے لیے، اس کو سارا دن بھی بیٹھا کرتا رہوں گا تو اس کو آگ نہیں لگنی. لیکن یہ ہے اگر، اور یہ اگر ہم یوں کریں اس کے ساتھ، وہ پھٹ فوراً آگ لگ لگ گئی. ٹھیک ہے، تھوڑا دور رکھیے گا. یا اللہ خیر. بجھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آگ لگے تو اس کو بجھا دینا چاہیے، یہ بھی بات ہے. بہرحال پوائنٹ از دس کہ کچھ لوگ ایسے مزاج کے ہوتے ہیں کہ انہوں نے فوراً کوئی مطلب ذرا سی رگڑ اس کو لگی اور یہ کیا ہو گیا، جل گیا. تو ایسا بھی بندے کو نہیں ہونا چاہیے. دل ہے بندے کا، اتنا نازک دل ہے، ذرا سی بات پہ ٹوٹ گیا ہے، ادھر سے پھوٹ گیا ہے، ادھر سے روٹ گیا ہے، پتہ نہیں مطلب کیا ہے. تو یہ نرگسی طبیعت بھی بندے کی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. کچھ تحمل، کچھ برداشت، کچھ صبر یہ انسان کے اندر ہونا چاہیے. باتوں کو درگزر کریں گے تو خیر والا معاملہ ہوگا. اور اگر جو ہے وہ انگارہ بن کر بارود کی ڈھیری پر بیٹھے ہوئے ہوں گے تو بس پھر انتظار کریں کب دھماکہ ہوتا. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. یہ ہے کہ بعض لوگ تو جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں نا، وہ پیٹرول چھڑکتے ہیں، پھر پیٹرول چھڑکتے ہیں. تو جیسے آپ نے فرمایا بھی آگ لگی ہو تو بجھا دینی چاہیے. تو یہ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ آگ بجھانے کا ذہن بنے؟ ورنہ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اگر کوئی جل رہا ہے یا وہ اس کو مزید آگ کو تیز کیا جائے، اچھا ہے ان کے ہاں گھر میں لڑائی جھگڑا ہو، ہمارا گھر انہوں نے توڑوایا تھا، یا مثال کے طور پر کوئی بھی وجہ، تو یوں لوگ جو ہے وہ لڑائی کو کم کرنے کی بجائے بڑھاوا دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک حافظ صاحب ہمارا اپنا مزاج ہے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا طریقہ کار ہے. واہ واہ واہ. ہم اپنے مزاج کے مطابق جب کام کریں گے تو اس میں خرابی ہو سکتی ہے جی، لیکن جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو وہ خرابیوں کا خاتمہ ہوگا اور اچھائیوں کا جو ہے وہ یوں بولیے بول بالا ہو جائے گا. یہ جو انداز آپ ارشاد فرما رہے ہیں یہ انسان کی اپنی طبعی اس کی کیفیت ہو سکتی ہے، اس کی اپنی ذاتی بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ بڑھاؤ گرتی دیوار کو ایک دھکا اور دو. آپ نکالیں اسلام کی تاریخ پڑھیں، آپ کو کہیں یہ بات نہیں ملے گی کہ جو گر رہا اس کو کیا کرو اور اس کو گرا کے مارو نیچے. لیکن آپ کو یہ ضرور ملے گا کہ گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر ضرور کیا گیا. کانا ابوہما صالحا، وہ جو جن کا باپ نیک تھا وہ دیوار گر ہی رہی تھی نا. تو اللہ کے دو نبیوں نے دیوار کو کیا کر دیا، اس کو
तामीर किया, गिरते हुए को क्या कर दिया, उसको दुरुस्त कर दिया, उसको ठीक कर दिया। बचाना जरूर आपको जो है वो मिलेगा, गिराना जो है वो अपने मुसलमान भाइयों को, उनको ड्रैग करना, उनको घसीटना, ये इस्लाम का दिया हुआ मिजाज और अंदाज नहीं है। और सब जब अच्छी तरबियत नहीं होती ना, जब इस्लाम के मुताबिक, हमारी इस्लाम की तालीमात के मुताबिक हमारी तरबियत नहीं होती, तो फिर यही जज्बात दिल में आते हैं जो आप फरमा रहे हैं। और जब बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के सांचे में ढल जाता है, तो फिर वो इस तरह की बातों से बचने में कामयाब हो जाता है। अल्लाह पाक आफियत वाला मामला मेहरबानी फरमाए। हमने ना तो आग जलानी है, ना ही जलती पर तेल छिड़कना है, बल्कि सुनो कैसे बनेगा? नहीं वो आग से बताएं तो सही, कौन सी आग नहीं जलानी? जी ये जो सलमान भाई ने मिसाल दिया ना, ये वाला हमने बंदा नहीं। बाज लोग लड़ाई झगड़े की तरफ नहीं आना, नफरतों की तरफ नहीं आना, नफरतों की आग नहीं जलानी, लड़ाई झगड़े वाली आग, ये वाली फजा कायम नहीं करनी। हमने प्यार और मोहब्बत की फजा इंशाल्लाह कायम करनी है। ये वाली बर्फ वाला निजाम हम करेंगे ताकि ये आग ठंडी हो जाए। अल्लाह रहमत की नजर फरमाए। अपने घर से शुरू करें, अपने दोस्तों में शुरू करें, आप अपने हमसायों से शुरू करें कि हम मेरी जात से, अच्छा ये सबसे पहले तो अपनी जात से होगा ना, मेरी जात से इंशाल्लाह किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचेगी, मेरे दिल में किसी मुसलमान के लिए नफरत नहीं आएगी। कोशिश कीजिए, होगा मुश्किल, प्रैक्टिस से आएगा, बार बार करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं दिल में वसवसे आएंगे, शैतान वसवसे भी दिलाएगा, कहीं नफरत का बीज आ रहा होगा। आप कोशिश कीजिए ना निकलें, आप इस कैफियत से निकलें। देखें दीन इस्लाम कितना प्यारा हमारा दीन है, जो हमें नफरतों से, बुग़्ज़ से, अदावत से निकलने का दर्स देता है। क्या कहेंगे माजिद भाई, दीन इस्लाम, कुरान पाक हमारी क्या रहनुमाई करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत प्यारी और बहुत शानदार गुफ्तगू हुई नफरत से मुतालिक। बाज़ लोगों का, लेकिन नफरत अच्छी बात नहीं है, नफरत अच्छी बात नहीं है। मैं इसी हवाले से अर्ज कर रहा था कि जैसा कि माशाल्लाह सलमान मुन्नी साहब ने गुफ्तगू फरमाई, बाज़ लोगों का मिजाज जो होता है वो इशारा देने वाला होता है ना, कि उनको पता है कि इस शख्स को सिर्फ इशारा देना है और ये भड़क उठेगा जी। तो ऐसे मिजाज वाले लोगों को सुधरना चाहिए और अपने हालत पर गौर करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसे शैतानी तरीका बयान फरमाया है कि नफ़रत को फैलाना और नफ़रत डलवा देना ये शैतानी काम है, ये जो है वो रब्बानी काम नहीं है, ये जो है इस्लाम का तरीका नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुश शैतान अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दाअ फिल खमरी वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह, कि शैतान तो यही चाहता है कि तुम्हारे दरमियान वो अदावत और बुग़्ज़ को पैदा कर दे। फिर आगे फरमाया कि शराब के ज़रिए और जुए के ज़रिए, इसका नतीजा भी बयान फरमाया कि जब आपस के अंदर बुग़्ज़ और अदावत पैदा हो जाती है तो बंदा अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से रुक जाता है, उससे गाफिल हो जाता है, नमाज से रुक जाता है। और शाह साहब हदीस पाक में है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बशिरू वला तुनफ़िरू, कि इंसान तो और मुसलमान की कैफियत ये होनी चाहिए कि वो जहां बैठे वहां खुशखबरियां फैला रहा हो। क्या बात है, वो खुशियां बांट रहा हो, नफरतें ना बांट रहा हो, नफरतें ना फैला रहा हो। ये एक तरीका बयान फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने। और खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक जिंदगी को देखा जाए, जो कि कुरान में फरमाया गया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी ये उसवा हसना है, एक अमली नमूना है, प्रैक्टिकल नमूना है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई शख्स हाजिर होता, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे कैसे ट्रीट करते हैं? यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कोई शख्स आया और आपसे बदअखलाकी की, तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा एक रवैया बना हुआ है कि ईंट का जवाब ईंट से, पत्थर का जवाब पत्थर से, भाई वो तो मेरे साथ ऐसे कलाम करता है तो मैं भी उसके साथ ऐसे ही कलाम करूंगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो तकालीफ आई, आपने उसको कैसे ट्रीट किया? ताइफ में जो आप पर तकालीफ आई, आपने उसको कैसे ट्रीट किया? मुख्तलिफ कबाइल के बद अखलाक लोगों ने जो आपके साथ रवैया इख्तियार किया, फिर आपका रवैया क्या था? हजरत जिब्राइल हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह आप इरशाद फरमाए तो मैं पहाड़ों को मिला दूं, इनके ऊपर ढा दूं, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मना फरमा देते हैं, फरमाते हैं कि इनकी औलाद में लोग मुसलमान हो जाएंगे, दीन इस्लाम पर चलने वाले हो जाएंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये तरीका रहा। आपकी बारगाह में कोई आता, रिवायतों में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको जाने का नहीं कहते, हत्ता कि वो खुद चला जाया करता था, यानी वो बैठा रहता। हालांकि बाज़ वक़्त कैफियत बनती है कि बस चला जाए और मिजाज नहीं बन रहा होता,
لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو منع نہیں فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ خود جب فارغ ہو جائے جو اس نے کہنا ہے وہ کہہ دے اور وہ پھر چلا جائے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اخلاق کریمہ جو کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ انک لعلی خلق عظیم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے شک آپ کا جو اخلاق ہے وہ عظیم اخلاق کے آپ مالک ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس اخلاق کو اپنائیں، اس عملی نمونے کو اپنائیں اور آپس میں محبتوں والا طریقہ اپنائیں۔ کام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے نا عدنان بھائی، مجھے بڑا پیارا ایک واقعہ ابھی ذہن میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کو اگر ہم پڑھتے ہیں نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے مواقع ہی بیان فرمایا کہ جب حضور نے جوڑا ہے، جہاں پر ایسی کیفیت بنی، ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ اب ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہو سکتا تھا، نفرتیں ہو سکتی تھیں، خون ریزی ہو سکتی تھی۔ وہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز حکیمانہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس مبارک انداز میں جوڑا کہ حجر اسود کو نصب کرنا ہے، اور نصب کرنے کے لیے کہ اب نصب کرنا ہے کون کرے گا؟ مختلف قبائل کے ہر قبیلہ کہے کہ اب میں نے کرنا ہے، ہر قبیلہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کرنا ہے۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ ان کے درمیان جنگیں شروع ہو جاتی تو کہا گیا کہ ایک بڑے آدمی نے کہا کہ اچھا، اس وقت تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ اعلان نبوت سے پہلے کی کیفیت ہے کہ فرمایا کہ کل دیکھ لیتے ہیں جو سب سے پہلے مسجد میں ہو یا انتخاب جن کا ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیں، ایک طرف تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں انہوں نے سارے قبیلوں والوں نے، اور ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ نصب ہم کریں گے۔ یہ ایک نفرت کا ایک ماحول بنا ہوا تھا کہ اگر ایک قبیلہ اٹھا لیتا، وہ لگا لیتا تو دوسرے اس پر ٹوٹ پڑتے، بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ میرے کریم آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فرمایا کہ ان کے جو سردار ہیں نا، اپنے اپنے قبیلوں کے سرداروں کو بلا لو۔ سرداروں کو بلایا، حضور علیہ السلام نے ایک چادر دی اور اس چادر میں حجر اسود کو رکھا، فرمایا کہ سارے ہی اٹھا لو، سب ہی اٹھا لو۔ کیا پیارا انداز ہے، سب نے اٹھایا اور لا کر حجر اسود کو قریب کیا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر حجر اسود کو نصب فرمایا۔ یوں وہ جو ایک نفرت والی کیفیت تھی، وہ جو ایک جنگ ہو سکتی تھی، خون ریزی ہو سکتی تھی، اس کا خاتمہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک انداز حکیمانہ اپنایا۔ کیا لازم نہیں ہوتا ہم پر کہ یہ انداز جو حکمت والا انداز ہے، دانائی والا انداز ہے، درگزر والا انداز ہے، عدنان بھائی ہم بھی اسے اپنائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، یقیناً ہمارے دین کی، اسلام کی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تو یہی ہے کہ جہاں محبت کرنے کا حکم ہے وہاں محبت اور پیار اور الفت والا معاملہ کیا جائے، اور جہاں اس کے برعکس کا حکم ہے تو وہاں شریعت کے اس حکم پر عمل کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز تو یہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنانے والے بن جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشرے کے اندر دین سے دوری اور پھر علم دین کا نہ ہونا، پھر اس پر طرفہ یہ کہ اس کو حاصل کرنے کا بھی ذہن نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات کیا ہے اور مجھے کس انداز میں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں، اب دیکھیے ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے عزیز ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ، میں انہیں عطا کرتا ہوں، مجھے نہیں دیتے، تو کیا میں جو دے رہا ہوں، جو بھلائی کر رہا ہوں، میں اس کو جاری رکھوں یا میں بھی منع کر دوں، میں بھی روک دوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی تم اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہو، وہ تمہارے سے بھلائی نہیں کر رہا لہذا تم بھی ختم کر دو اس کو، نہ۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جو خیر اور بھلائی کا کام کر رہے ہو اسے تم جاری رکھو۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا جو ناراض رشتہ دار ہے اس پر خرچ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ راضی ہے، جس رشتہ دار کے ساتھ آپ کی بنی ہوئی ہے، اچھا سلوک ہے، قربانی کا گوشت آپ نے اس کے گھر بھیج دیا، اس نے آپ کے گھر بھیج دیا، یہ تو معاملہ چل ہی رہا ہے، لیکن ایسا بندہ جو آپ کے ساتھ اس نے تعلق ختم کیا ہوا ہے، اب آپ پہل کر رہے ہیں، اس بندے کے ساتھ اس نے سلوک کر رہے ہیں، اس نے آپ کو محروم کیا ہے، آپ اسے عطا کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے بندے پر خرچ کرنا، رشتہ دار ہے وہ آپ کا عزیز ہے،
دیکھیں نفرتیں ختم کرنے کی کیسی پیاری سوچ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام عطا فرما رہے ہیں. وہ جو خیر اور بھلائی والا معاملہ جاری رکھے ہوئے اسے فرمایا جاری رکھو, منع مت کرو. اور یہ جو شخص پوچھ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں اس آدمی کے ساتھ جو مجھے نہیں, بلکہ سرکار علیہ السلام نے خود فرمایا جو ناراض رشتہ دار پر بندہ خرچ کرتا ہے, راضی رشتہ دار پر خرچ کرنے کے مقابلے میں اس کو دگنا اجر و ثواب دیا جاتا ہے. رغبت دلائی جا رہی ہے, اجر و ثواب میں اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کام کو بندہ ہلکا سمجھ کر چھوڑ نہ دے, بلکہ جس کی نظر ثواب پر ہوگی, وہ نیکیوں کا دل دادا ہوگا, وہ کیا کرے گا, وہ اس کام کو کرے گا. اس کے اندر اللہ کی رضا ہے. وجہ کیا ہے, اس پر اجر و ثواب کیوں ہے؟ اس کے اندر ویسے خرچ کرنے کے اندر, دینے کے اندر نفس پر جبر تو کرنا پڑتا ہے بندے کو. زکوٰۃ دینی ہو تو آدمی جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ بعض اوقات اپنے آپ کو سمجھا کر بجھا کر پھر وہ اس کو خرچ کر رہا ہوتا ہے. شیطان نے تو جو ہے نا وہ فقر کا اس کو خطرہ دلانا ہے کہ بھائی غریب ہو جائے گا, زکوٰۃ دے دے گا, صدقہ دے دے گا, غریب ہو جائے گا. قرآن مجید میں اللہ کریم نے اس کو بیان فرمایا. لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں دگنے اجر کی نوید اور بشارت ارشاد فرمائی, اس لیے کہ اس میں نفس پر زیادہ ضرب پڑتی ہے, زیادہ بندے کو برداشت کرنا پڑے گا. ایک تو وہ آدمی ہے, آپ اس کو مسکرا کے ملتے ہیں, وہ آپ کو ڈبل مسکرا کے ملتا ہے, تو آدمی کہتا ہے یار اس کے ساتھ تو حسن سلوک رکھنا چاہیے. ایک بندہ وہ ہے آپ اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں اور ادھر سے کوئی اچھے رسپونس کی توقع نہیں ہے, باوجود اس کے آپ بھلائی کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. اس میں نفس پر زیادہ جبر کرنا پڑ رہا ہے. یہ جو زیادہ جبر کرنا پڑ رہا ہے اسی پر اللہ کریم زیادہ اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے. تو بندے کو چاہیے, یہ بعض اوقات ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کام میں مشقت بڑی ہے, بھائی یہ بڑا مشکل کام ہے. مشکل کام ہے تو اجر بھی تو دگنا ہے نا بھائی. تو جو نیکیوں کو حرص ہے, جو نیکیوں سے محبت کرنے والا ہے, وہ اس بات پر نظر کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے جو مزاج اسلام ہے, جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے, آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وہ لوگ جن کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں تھی انہیں بھی اجنبی نہیں رہنے دی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی کیا فرمایا, فرمایا یہ تمہارا بھائی ہے, یہ تمہارا بھائی ہے, یہ تمہارا بھائی ہے. نبی پاک یہ ہے وہ جو اجنبیت, نفرت تو بڑے دور کی بات ہے, اجنبیت بھی باقی نہ رہے, ایک دوسرے کو ایسا بھائی بنا دیا کہ وہ سگے بھائیوں سے بڑھ کر بھی بعض معاملات صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں پائے جاتے ہیں. تو یہ ہے اسلام کا مزاج, یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات. ہم اگر ان کو اپنانے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہمارا معاشرہ بھی اس معاشرے کی نظیر اور اس کی تصویر اور اس کا عکس بن جائے گا جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان قائم فرمایا تھا. کیا بات ہے جی. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری اداؤں کو ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. کیا پیاری تعلیمات ہیں, کیا روشن تعلیمات ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا پیارا مبارک عمل ہے. اب ہم اس مبارک عمل سے کتنا حصہ پا رہے ہیں. ہر اسلامی بھائی, ہر عاشق رسول, ہر مسلمان غور کرے, اپنا محاسبہ کرے. الحمدللہ دینی ماحول کی برکات یہ ضرور نصیب ہوتی ہیں کہ انسان کی سوچ میں ایک تبدیلی ضرور آتی ہے. تو جو سلمان بھائی آپ نے کہا تھا نا کہ یہ ایک سوچ ہے, ایک کیفیت کا نام ہے, یہ سوچ کی تبدیلی, اللہ کرے کہ ہم اپنے اندر یہ جذبہ لے کر آئیں, اپنی سوچ کو بدلیں. ہم سوچ کو بدلیں گے نا. اچھا یہ سوچ بدلیں کیوں, سوال ہے سلمان بھائی, کیوں سوچ بدلیں؟ اس سے کیا بینیفٹ کیا ملے گا ہمیں؟ اس سے بینیفٹ ہمیں معاشرے کی صورت میں کیسے مل سکتا ہے, اپنی ذات کے اعتبار سے کیسے مل سکتا ہے, ملک و ملت کے اعتبار سے, دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں یہ کس قدر پوزیٹیو کردار ادا کر سکتا ہے؟ بڑی پیاری بات کہی آپ نے شاہ صاحب کہ اس کو ختم کرنے سے ہمیں کیا کیا بینیفٹس مل سکتے ہیں. جیسے اب انڈیویجول اعتبار سے لیں آپ, تو اگر آپ کے دل سے یہ محبت, آپ کے دل سے یہ نفرت ختم ہوگی تو پھر شاہ صاحب آپ کے ساتھ بیٹھنے والا بندہ آپ کو نمبر 1 برا بھی نہیں لگے گا, ایسے ہی ہے, اور نمبر 2 یہ ہے کہ آپ خوشی کے موقع میں خوش رہ سکیں گے. جی اگر آپ کو کسی مسلمان سے نفرت ہے اور نفرت بھی ذاتی وجہ سے ہے, صحیح, ٹھیک ہے, ہم جدھر بھی نفرت کی بات کریں وہ ذاتی, گے وہ اسی نفرت کی بات کریں گے. اپنے معاملات, کوئی اوپر نیچے, کوئی بات چیت, کوئی لین دین, کوئی ملنا ملانا, کوئی رکھنا رکھانا, کوئی رکھ رکھاؤ, کوئی مان سمان میں جہاں کمی ہو گئی ہے وہاں پر جناب بالکل بندہ سامنے والے کے دل میں یہ برے جذبات رکھ رہا ہے, دشمنی رکھ رہا ہے. ہم اسی کی بات کریں گے. جہاں نفرت ہم استعمال کریں گے وہاں اسے یہی مراد ہوگی. تو بہرحال اب کیا ہے, شادی کا موقع ہے, خوشی کا موقع ہے, جی, تو ساتھ آ کے بیٹھ گیا ہے, جی, کچھ بھی نہیں کہا اس نے,
کچھ بھی نہیں کیا, صرف کیا کیا ہے, ساتھ آ کے بیٹھا ہے, تو آپ کی خوشی کیا ہو جائے گی؟ غائب ہو جائے گی. تو مطلب یہ کس نے, یہ ہماری خوشیوں کا خون کس نے کیا؟ یہ جو ہم نے دل میں نفرت کا پودا اگا رکھا ہے, اس نے ہماری خوشیوں کا کیا کر دیا ہے؟ خون کر دیا ہے. یہ کانٹوں کی وہ باڑ ہے جو ہماری خوشیوں کو تار تار کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ اس کا ایک اور فائدہ, پھر جب آپ کے دل میں اگر نفرت ہے جی تو پھر شاہ صاحب آپ کو وہ ذکر الہی کی لذت اور وہ عبادت کی لذت اور وہ عبادت کا سکون بھی نہیں ملے گا. یہ نقصان ہے نا اس کا. یہ سانپ ہے نا شاہ صاحب, سانپ. سانپ کے بارے میں ایک لفظ ہے کہ وہ عربی میں, وہ پنجابی میں اس کو کہتے ہیں کہ سانپ جو ہے ویس کھول رہا ہے, یعنی وہ جو اس کا زہر ہے وہ اس کو مزید کیا کر رہا ہے, اس کو گھول رہا ہے. اچھا, اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی, وہ سانپ یوں ہی کسی نے جو ہے نا وہ رات کو مارا کسی جگہ پر. پروگرام میں آپ کا تجربہ تو سانپوں کے ساتھ تو نہیں ہوا؟ اللہ حافظ. سانپوں کے ساتھ نہیں ہوا, اللہ کرے ہو بھی نہ. اللہ سانپوں سے بھی بچا کے رکھے اور سانپ نما بندوں سے بھی بچا کے. کیا بات ہے. تو وہ آمین. وہ سانپ شاہ صاحب وہ مارا اس کو کسی نے, اور صبح جب دیکھا تو وہ وہاں سے تھوڑا کیا تھا, وہ آگے آ چکا تھا. اچھا. تو وہ دیکھنے والے نے پوچھا کہ بھئی یہ تو اس کو تو رات کو تو مارا تھا, تو یہ آگے کیسے آ گیا؟ تو اس کے بارے میں وہ بتانے والے نے بتایا کہ سانپ جو ہے نا وہ وس کھول رہے, یعنی وہ جو اس کا زہر اس کا ہوتا ہے نا جی, یہ اس کو مزید کیا کر رہا ہوتا ہے, اس کو انہینس کر رہا ہوتا ہے. مجھے بتائیے, سانپ میں زہر تھا, جی زہر تھا, اس زہر کو مزید اضافہ کر کے سانپ کو کیا فائدہ ملا؟ سانپ تو پہلے بھی سانپ تھا, اب بھی کیا رہ گیا؟ سانپ رہ گیا. لیکن پہلے زہر کیا تھا؟ کم تھا, اب زہر میں کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا. تو اگر ہم مسلمانوں کی نفرت اپنے دل میں بسا رہے ہیں تو یہ ایک وہ زہر ہم اپنے سینے میں اتار رہے ہیں جو ہماری عبادت کی لذت کو کیا کرے گا؟ ختم کر دے گا. جو ہمیں ذکر الہی کی لذت سے کیا کر دے گا؟ دور کر دے گا. بس پھر بندہ اسی میں لگا رہے گا, کب میں اس کو گراؤں, کب میں اس کو مطلب نیچے کسی مصیبت کا اس کو جو ہے وہ میں گرفتار کر دوں, اور پھر اس طرح کے معاملات بندہ کرتا ہے. تو دل میں جب نفرت آتی ہے تو پھر یہ سارے نقصانات کا بندے کو سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. یہ انڈیویجول اعتبار سے ہے. معاشرے کے اعتبار سے آپ دیکھیں, میرا اور وقار بھائی کا گھر ساتھ ساتھ ہے جی, اگر ہم دونوں میں اگر نفرت ہو جائے آپس میں مثال کے طور پر, جی ٹھیک ہے, اللہ نہ کرے, تو مجھے بتائیں کیا میں ان کے گھر میں کوئی کھانے کی چیز بھیجوں گا؟ نہیں. محبوب خدا کی تعلیمات پر عمل کرنے میں یہ نفرت کا جذبہ کیا بن گیا؟ رکاوٹ بن گیا. جی, کیسے بن گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا, کھانا بناؤ, گوشت بناؤ تو اس میں شوربہ تھوڑا کیا کر لو, زیادہ کرو, اور اپنے ہمسائے کو بھی اس میں سے دو. ہمیں تو ہمسائے کو دینے کا حکم تھا, ہمسائے کے ساتھ بھلائی کا حکم تھا, لیکن اس نفرت کے جذبے نے کیا کر دیا؟ وہ جو ثواب آنا تھا جی, اس کا کیا کر دیا؟ دروازہ بند کر دیا. یہ معاشرتی اعتبار سے جو ہے وہ ہو گیا. رشتہ داروں کے اعتبار سے رشتہ داریاں پھر کیا ہے کٹتی جاتی ہیں, بندہ پھر کیا ہوتا ہے تنہائی ہو جاتا ہے. اور ملک و ملت کے اعتبار سے کیا ہے شاہ صاحب, یہی انداز جب آگے بڑھنا ہے, مزید آگے چلنا ہے, تو ہمارے ملک میں سے, ہماری ملت میں سے جہاں ہم جو ہے وہ رہ رہے ہیں, تو خیر خواہی کا جذبہ ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. بھئی مجھے کیا, ٹھیک ہے, جائے چولہے میں جائے, بھاڑ میں جائے, آگ لگے, کچھ بھی ہو, مطلب ہمیں تو آپ کے دل میں جو مسلمانوں کے جو انداز اور معاملات کو دیکھا جائے تو اس کو تو خیر خواہ بنایا گیا ہے جی, وہ تو دوسروں کی کیا چاہے؟ بھلائی چاہے. جب نفرت دل میں ہوگی تو پھر کہاں کسی کی خیر خواہی کریں گے؟ تو یہ ہماری دنیا کو بھی جذبہ نقصان دے گا, ہماری آخرت کو بھی نقصان دے گا, اور ہماری اپنی زندگی کو بھی کیا کر رہا ہے؟ نقصان ہی دے رہا ہے. لہذا اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. یہ نفرت جمع کر لیں, جن کے خلاف ہونی چاہیے ان کے لیے اس کو جمع کر لیں. اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. نفرتوں کو اپنے سینوں میں جگہ نہ دیں, اسے اپنے دور 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 اور دور ہی کرتے چلے جائیں. نفرتوں کے دروازے بند کریں, محبتوں کے دروازے کھول کے رکھیں. انشاءاللہ آپ پھر دیکھیں کہ آپ کو سکون کتنا ملتا ہے, آپ کو قرار کتنا ملتا ہے. ذہنی ایک سکون چاہیے آپ کو, قلبی سکون چاہیے, تو ان نسخوں پر عمل کر لیں. اور یہ جو بات ہم کر رہے ہیں نفرت کی, یہ ذاتی اعتبار سے ہے. جہاں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر یا دین اسلام جن کے ساتھ کہا ہے, جو سلمان بھائی نے ایک پہلے بھی ایک مثال وضاحت کر دی تھی کہ کن کے ساتھ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی والا معاملہ ہے, کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں, ہم ان سے تو محبت نہیں کریں گے. ہاں, اہل سنت نے ایک شعر میں قصہ پورا بیان کر دیا ہے. واہ واہ. خدا کے دوستوں کی دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے, نبی کے دشمنوں سے دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. میرا نام مفیدہ ہے, میں منڈی باول دین سے ہوں. بلندی پر چلنے
یہ دعا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ میرا نام زینب اقبال ہے، میں گوجرا سے بات کر رہی ہوں۔ آج میں آپ کو بلندی پہ چڑھنے کی دعا سناؤں گی۔ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ میرا نام جویریہ طاہرہ ہے، میں سیال کوٹ سے بات کر رہی ہوں۔ آج میں آپ کو سیڑھیاں چڑھنے کی دعا سناؤں گی۔ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ میرا نام ہے محمد شافع حسین، اوپر جانے کی دعا اللہ اکبر۔ میرا نام سید محمد علی رضاطاری ہے، میں کراچی سے ہوں، میں دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں۔ آج میں آپ کو بلندی پر چڑھنے کی دعا سناؤں گا۔ اللہ اکبر ترجمہ اللہ پاک سب سے بڑا ہے۔ میں سوئند سے بول رہا ہوں، میں آج آپ کو بلندی پر چڑھنے کی دعا پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے حمد، میں لاہور شہر سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو بلندی پہ چڑھنے کی دعا سناؤں گا۔ اللہ اکبر اس کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ میرا نام محمد ریحان طاری ہے، میں میاں والی سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو بلندی پر چڑھنے کی دعا سناؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ میرا نام محمد حسنین ہے، میں قادیاباد سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو سیڑھیاں پر چڑھنے کی دعا سناؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر ترجمہ اللہ سب سے بڑا۔ میں آج آپ کو سناؤں گی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ ماشاء اللہ پیارے پیارے بچوں نے بڑے پیارے انداز میں دعا سنائی۔ بعضوں نے کہا کہ سیڑھیاں چڑھنے کی، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، آپ لفٹ پہ چڑھ رہے ہیں، جب بھی کہیں بلندی پر چڑھیں گے تو آپ یہ دعا پڑھتے رہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعض بچوں کے تلفظ میں غلطیاں، چونکہ چھوٹے بچے ہیں تو یہ ان کی مسٹیک تو چلیں اپنی جگہ پر ہیں، ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کوشش کریں جتنا ہو سکے صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کروائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ سلمان بھی مسکرا رہے ہیں آپ۔ لفٹ پہ کب پڑھنی ہے؟ لفٹ تو اوپر بھی جاتی ہے نیچے بھی جاتی ہے۔ جب اوپر چڑھیں گے اس وقت، ہم نیچے کی کل سنیں گے نا، اچھا جب نیچے لفٹ سے اتر رہے ہیں، لفٹ پہ چڑھنی تو میں نے کہا یہ لفٹ میں ان ہو جائے نیچے اوپر چڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت اللہ اکبر، اور جب نیچے اتریں گے تو کل جو سبق انشاءاللہ سنیں گے ہم اس میں کریں گے۔ سلمان بھائی مسکرا رہے تھے آپ۔ ہاں جی، میں وہ دیکھ رہا تھا کہ میاں والی کیا بچہ، اور پھر سٹائل بھی، ایکسنٹ بھی میاں والی والا ہے، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ میاں والی ایسے گئے ہیں آپ شاہ صاحب؟ میاں والی کی یاد ایک ہے بڑی خطرناک ہے۔ اللہ اکبر یا اللہ، اللہ رحم کرے شاہ صاحب۔ وہ یاد اس اعتبار سے ہے کہ میں کراچی آنا تھا، فرسٹ ٹائم میں بس پر آیا، گھر سے تو میاں والی تک بالکل صحیح آیا، جیسے میاں والی آئے پھر مجھے گردے کا درد شروع ہوا، خیر سے کراچی آنے تک مجھے درد رہا، اور وہ جو مجھے سفر شروع ہوا نا وہ اتنی تکلیف تھی مجھے، ادھر رکا ہوا تھا تھوڑی دیر بس رکی تھی، یہ میاں والی ہے، بس یہ میاں والی، اور ہم دیکھا اور تھوڑی دیر میں ہلکا ہلکا شروع ہوا، ایسا درد ہوا کہ آگے کا پورا سفر اللہ رحمت کی نظر میں، اللہ خیر اور عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے، سب کو صحت عطا فرمائے۔ کچھ کالز بھی ہیں، کال لیتے ہیں۔ پورے والا سے بات کر رہا ہوں، میرا نام محمد راشد ہے، مجھے یہ کلام کی ریکویسٹ کرنی تھی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی۔ کیا بات ہے، پیارے کلام کی اپنی فرمائش کی، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ مزید کال لیتے ہیں۔ محمد شاہ طاہری اطاری سیالکوٹ سے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ، الحمدللہ اللہ پاک آپ کو بھی اور دعوت اسلامی کو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم فرمائے۔ ماشاءاللہ سلمان بھائی بھی الحمدللہ جب بھی کوئی مسئلہ بنتا نعت کا ایک بول سنا دیتے ہیں، الحمدللہ ہمیں بھی سنا دے، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام۔ کیا بات ہے سلمان بھائی، اللہ سلامت۔ اردو وچ پنجابی تے پنجابی وچ اردو، بس یہ جدوں بھی تے جب سیالکوٹ دے بندے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اصل وہ وزیر آباد کے ساتھ ساتھ ہے نا؟ نہیں ساتھ نہیں ہے شاہ صاحب، قریب ہے، وزیر آباد سے کافی کلومیٹر دور ہے، لیکن چلے کتنا کلومیٹر ہوگا؟ 10-15 نہیں 10-15 نہیں، اس سے زیادہ۔ یہاں سے کراچی سے سیالکوٹ جتنا تو نہیں۔ نہیں بھائی اتنا تو نہیں ہے نا، کبھی جائیں گے انشاءاللہ، وزیر آباد بھی حاضری دیں گے مرحبا انشاءاللہ۔ اگلی کال لیتے ہیں جی۔
محمد شکیل قادری پھالیا شہر ضلع منڈی بہودین سے عرض کر رہا ہوں. مرحبا. شاہ صاحب آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے پروگرام میں کبھی جنید بھائی کو بھی دعوت دیں تاکہ ہم ان سے نعتیں سنیں. نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ امیر اہل سنت کی منقبت یہ سنا دیں. میرا پیر جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. بہت شکریہ جی. انشاءاللہ اگلی کال لیتے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ سلمان بھائی ایک نعت شریف سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. کیا بات ہے سلمان بھائی. کچھ میسیج بھی ہیں, میسیج بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ سلمان بھائی کی طرف بڑھیں گے اور کچھ انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا وقار بھائی سے بھی لیں گے انشاءاللہ. اچھا, ایک میسیج سلمان بھائی کے حوالے سے بھی آیا ہوا ہے, کمنٹ بھی کیا ہے سلمان بھائی کے حوالے سے. کہنے والے محبت کرتے ہیں سلمان بھائی, کیوں مجھے غور سے دیکھنا, مجھے ڈر لگنے لگ پڑا. جی وہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں جی. سلمان بھائی کی آمد مرحبا. ماشاءاللہ جی. اللہ پاک ہمارے سلمان بھائی کو برکتیں عطا فرمائے, بڑی پیاری شخصیت ہیں. اور کچھ کمنٹس بھی لیتے ہیں جی آپ کے اور کچھ میسیجز پہلے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ثاقب بھائی؟ اللہ پاک کا بہت کرم, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. اچھا جی, کلام سننا ہے. ورفعنا لک ذکرک. وقار بھائی تیار ہیں آپ؟ جی جی. بکھر سے یہ میسیج ہے. وقار بھائی بکھر سے؟ میں جی فیصلہ آباد. اچھا, تھوڑی مسکراہٹ دس رہی ہے. اچھا جی. فیصلہ آباد والے الگ سے مسکراتے ہیں؟ جی جی. اچھا جی, آپ بھی ماشاءاللہ مسکراہٹوں سے پہچان لیتے ہیں بندوں کو. استغفر اللہ. ایسا نہیں ہے, بس وہ ان کی مسکراہٹ نے کچھ بتا دیا, پیغام دیا. ایک میسیج ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عبداللہ ہیں. میری وقار بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام لازمی سنا دیں. کلام کون سا ہے؟ آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ثاقب بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے جی, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. کہہ رہے ہیں جی میرا نام محمد انس ہے, شیخ پورہ سے بات کر رہا ہوں. آپ ہمیں ایسا شعر سنا دیں جس میں کعبہ آئے. جی عدنان بھائی جلدی سے. کعبہ آئے. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, واہ. طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود. جی کعبہ. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھیں. یہ تو وقار بھی بتائیں کہ درست پڑھا یا نہیں پڑھا؟ حسن حج کر لیا. یہ درست ہو گیا. حسن حج کر لیا, آنکھوں سے کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی, چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر. واہ واہ واہ. جی سلمان بھائی. تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے, گرد پھر کر طواف خانہ کعبہ طواف خانہ کعبہ, عجب دلچسپ منظر ہے. ملک فیض صاحب ہیں جی, کہہ رہے ہیں جی سلمان بھائی کی آمد مرحبا. ماشاء اللہ, بہت شکریہ جی ملک فیض صاحب کا. اور بلال بھائی ہیں, سلام کریں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے, بہت شکریہ آپ کا جی. عادل اتاری ہیں, کہہ رہے ہیں جی سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ, پروگرام شیئر کر دیا, بہت شکریہ جی آپ کا. اللہ پاک سلامت رکھے, برکتیں عطا فرمائے. نیکی کی دعوت, چونکہ یہ ایک نیکی کی دعوت ہے, آپ اسے شیئر ضرور کر دیا کریں. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. اچھا جی, ماشاءاللہ کے کمنٹس بھی ہیں. عابد بھائی ہیں, محسن سعید بھائی ہیں, ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ کر بھی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. سلمان بھائی آپ سے کسی نے کہا تھا کوئی کلام سننا ہے, اگر آج آپ بھی ایک کلام سنائیں اور پھر انشاءاللہ کچھ وقار بھائی سے سنتے ہیں. میں 3 شعر سناتا ہوں. 3 اللہ وطر یحب الوطر. سبحان اللہ. 3 اشعار. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد, ان کا سوالی ہے, لبوں پر التجا ہے, ہاتھ میں روزے کی جالی ہے, لبوں پر التجا ہے, ہاتھ میں روزے
پیارے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے نکالا کب کسی کو بزم میں فیض عام سے تم نے آقا نکالا کب کسی کو بزم میں فیض عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے. مکتب بھی پڑھنے کا جی چاہ رہا ہے اگر آپ حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو آقا حسن کا درد و دکھ موقوف ہمارا درد و دکھ موقوف فرما جی وقار بھائی کلام شامل کرتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد دولت جو چاہو دونوں جہاں کی 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 کر لو وظیفہ نام محمد کر لو وظیفہ نام محمد کر لو وظیفہ نام محمد کر لو وظیفہ نام محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی ہم بھی مدینے جائیں گے
ہم نے تو مان لیا آپ ہیں روح ہم نے تو مان ہی لیا آپ روح ارے لوگ بھی مان جائیں گے آج نہیں تو کل سہی لوگ بھی مان جائیں گے آج نہیں تو کل سہی ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. سبحان اللہ. آپ سب کیسے ہیں جی؟ اللہ پاک کا کرم ہے. سلمان بھائی اہلا و سہلا مرحبا. پلیز 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 ہفتے میں ایک بار تو ضرور تشریف لایا کریں, ہم بہت انتظار کرتے ہیں آپ کا. سلمان بھائی چلیں جی. اچھا جی, کچھ میسیج ہیں. بلال حسن بھائی ہیں جامعۃ المدینہ فیضان جمال مصطفیٰ چیچا وطنی سے. اللہ پاک ہمیشہ سب کو سلامت رکھے. پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے. کرام کی فرمائش کی ہے. اچھا جی, مفتی ہاشم صاحب کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا جی. موضوع بہت پیارا ہے آپ کا آج کا. کہہ رہے ہیں جی میرا سوال سلمان اتاری بھائی سے ہے. اگر کوئی عمرے پر جا رہا ہو اور وہ کئی مرتبہ عمرہ کر چکا ہو تو کیا جانے سے پہلے رشتہ داروں کو بتانے سے بھی ثواب کم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ شاید نیت پر مدار ہے جی. ایک جو ہے وہ آپ کیوں بتا رہے ہیں آپ جی, اس نیت پہ غور کر لیں. بھی میں بڑا عمرے پہ جا رہا ہوں, میں دیکھو میں جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا. ایک یہ ہے جی, اور ایک یہ ہے کہ آپ ذوق بڑھانا چاہ رہے ہیں. ایک کیا ہے ذوق بڑھانا چاہ رہے ہیں. آپ ذوق جو ہے وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں, دعائیں لینا چاہ رہے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا, آپ حقوق معاف کروانا چاہ رہے ہیں. جی. بعض اوقات شاہ صاحب ایک بندے کو آپ بتاتے ہیں نا کہ الحمدللہ میں جو ہے وہ سفر مدینہ کر رہا ہوں تو میرے لیے دعا فرمائیے گا. ایک تو جس میں یہ لگن ہوتی ہے نا شاہ صاحب جی, تو وہ اس کا ذوق پھر کیا کرتا ہے, وہ بڑھتا ہے. واہ واہ. جب اس کا شوق مزید جو ہے وہ بڑھتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مزید جو ہے نا وہ بے قرار ہوتا ہے. تو یہ اس کے اندر بھی ایک اپنا ہی ذوق ہے. جو ہے وہ کیا خوب بات ہے کہ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. اور پھر بندہ دعا بھی لے رہا ہوتا ہے کسی سے جو ہے وہ ادب آداب سیکھ رہا ہوتا ہے, کسی سے اپنے حقوق معاف کروا رہا ہوتا ہے. تو مختلف طرح کی جو ہے وہ صورتیں ہیں. لیکن اگر اس لیے بتا رہا ہے کہ میں بڑا جو ہے وہ یہ دیکھو پھر جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا ہوں میرے پہ, ٹھیک ہے, کتنا نیک آدمی ہوں میں اور کتنے میں پیسے کا اچھا استعمال کر رہا ہوں. دیکھ لو کتنا کرم ہے, بار بار بلاوا آ رہا ہے. بھائی نیت پر مدار ہے نا, بندہ اپنی نیت چیک کر لے. اگر تو اچھی نیت ہے, اللہ اور اس کے رسول کی رضا والی نیت ہے, پھر تو اچھی بات ہے. اور اگر اپنی عبادت کا خام خواہ ایک چرچا کرنا ہے اور دوسروں کو بتانا ہے کہ بھئی بس میں جو ہے وہ جا رہا ہوں, تو پھر اس پہ بندہ یہ بات نہ ہی کرے تو اچھا ہے, تاکہ عمل کا ثواب جو ہے باقی رہے, ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائے. کل ایک سوشل میڈیا پر اسی طرح کی پوسٹ دیکھی, پوسٹ تو نہیں کسی نے تحریر کی تھی, کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ لکھ دیتے ہیں کہ فلاں حضرت آ رہے ہیں, فلاں حضرت آ رہے ہیں, فلاں نعت خواہ آ رہے ہیں, فلاں نعت خواہ آ رہے ہیں. نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے پرائیویٹ محفل. تو انہوں نے ایک جملہ تھا, انہوں نے لکھا کہ اس کا آخر مقصد کیا ہوتا ہے. جی, تو یہ بہت پیاری بات ہے نیت پر, کہ وہ جب بیان کر رہے ہیں لوگوں کے لیے پوسٹ ڈال رہے ہیں اور نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے پرائیویٹ محفل, بتانے کا مقصد
تو خیر اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، لیکن پھر اگر دوسری نیت ہے تو اس سے بچنا چاہیے. نیت پر غور کرنا نیت پر چاہیے. غور. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. مبشر بھائی ہیں اور کہہ رہے ہیں سلمان انکل کو خوش آمدید کہتے ہیں. سلمان انکل آپ یہ کلام سنا دیں، ٹوریا ٹوریا جا فریدہ. اللہ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے جی. سلمان بھائی خاص ہے یہ آپ کے ساتھ، میرا خیال آپ جب آتے ہوں گے کہیں نہ کہیں آپ کو یہ فرمائش تو آتی ہے ٹوریا ٹوریا جائیے، فکس ہو گیا آپ کے ساتھ. بس جی یہ اللہ کی مہربانی ہے. ویسے تو یہ بزرگوں کا کلام ہے اور پڑھتا ہی رہتا ہوں میں، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی موقع بن ہی جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے چمکانے والے. سلمان مدنی بھائی سے عرض ہے کہ آپ ایسا شعر سنا دیں جس میں نور 3 مرتبہ آتا ہو. تقریباً میسج سلمان بھائی آپ ہی کے حوالے سے. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. کیا بات ہے. اچھا جی، مینڈا ڈھولا کلام کی فرمائش بھی کی ہے، لیکن وقت کہہ رہا ہے کہ بھائی فرمائشیں اب ہم نہیں لے سکیں گے. اچھا میسج ہے سلمان بھائی کی آمد مرحبا. اچھا شاہ صاحب، انسان کو بھی چاہیے کہ ایسے کام بھی نہ کریں جس سے نفرت پیدا ہو. کیا کہیں گے عدنان بھائی؟ ویسے یہ سلمان بھائی کے لیے کہا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں، پھر سلمان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. بالکل ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیم ہے وہ یہ ہے، بندہ اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو لوگوں کے درمیان ایک عزت سے نوازا ہے اس کو وہ برقرار بھی رکھے. تہمت کی جگہوں پر کھڑے ہونے سے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک تو بندے کی جو عزت اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے اس کو وہ داؤ پر لگا رہا ہے، دوسرا لوگوں کو بدگمانی کا موقع دے رہا ہے، اور پھر یہ وہ چیز ہوتی ہے جو آگے چل کے نفرتوں کا باعث بنتی چلی جاتی ہے. ہمارے سامنے تو بڑا نیک بنا ہوتا ہے اور اصل میں اس کا کردار یہ ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو عزت کو بھی خراب کرتی ہے، نفرتوں کا میں بھی اضافہ کرتی ہے. تو ہر مسلمان کو، بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے کاموں سے، ایسے انداز سے، ایسے افعال سے بچائے جو لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے والے ہوں. کیا بات ہے. نفرت، یہ دین اسلام کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں کہ نفرت اور محبت کا معیار کیا بیان کیا گیا؟ اللہ رسول کو جس سے محبت کرنے کا اللہ تبارک تعالی نے حکم دیا ہے، معیار دراصل جب ہم اپنا خود کا بنایا ہوا معیار اس کو ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول کا جو معیار ہے اس پر جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہمیں ایک تو خطا غلطی سے بچیں گے. وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ، ہم جو انسان ہیں، یہ کوئی بھی کسی قسم کا معیار بنانے میں ظاہر سی بات ہے غلطی بھی ہو سکتی ہے، کمی بھی ہو سکتی ہے، کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، جاننے میں بھی ہو سکتی ہے، انجانے سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن وہ معیار جو اللہ رسول کا عطا کردہ ہے، جیسے محبت کا معیار بھی الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت ہو، اور اسی طرح اگر عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عین میدان جنگ میں یہ جو اللہ کے لیے نفرت ہو اور اللہ کے لیے محبت، آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ کافر آپ کے سینے پر بیٹھ کر جو ہے وہ، بلکہ آپ نے اس کو گرایا اور جب قریب تھا کہ آپ اس کو قتل کر دیتے، اس نے ایک ایسی حرکت کی کہ اس نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں ایک گستاخی والا عمل کیا. اس نے تھوک دیا آپ پر، آپ فوراً جو ہے وہ اس سے جدا ہو گئے. وہ حیران ہوا، اس نے کہا اب تو مجھے قتل کر دینا چاہیے تھا. فرمایا پہلے جو تیرے ساتھ جو نفرت تھی، عداوت تھی، وہ اس لیے کہ دشمن خدا اور رسول تھا. اب یہاں وہ جو میرے ساتھ معاملہ ہو گیا، اب اس کے اندر یہ تھا کہ میں اس نفرت کی وجہ سے تو نہیں قتل کرنے لگا تجھے، اس لیے آپ نے اس کو چھوڑ دیا. ہوا کیا؟ وہ مسلمان ہو گیا. آپ کا یہ انداز دیکھ کر تو ہمارا اسلام، ہماری جو نبی پاک علیہ السلام، ہمارے نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جو یوں کہہ لیں کہ کسی نفرت کی تسکین کے لیے، پرانی دشمنی کی تسکین کے لیے کسی بندے کو نقصان پہنچانا یا اس کے ساتھ نفرت رکھنا، اسلام اس کا درس نہیں دیتا. کیا بات ہے. پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز ریڈی ہیں جی، آئیے دیکھتے ہیں.
मेरा नाम है मोहम्मद हम्मादुल्लाह। बुलंदी पे चढ़ने की दुआ बताऊंगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है बेशक। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं चनियोट से बोल रहा हूँ। बुलंदी पे चढ़ने की दुआ सिखाऊंगा। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बेनिश फातिमा। आज मैं आपको बुलंदी पर चढ़ने की दुआ सिखाऊंगी। अल्लाह अकबर। मेरा नाम मोहम्मद अली है। आज मैं आपको बुलंदी पर चढ़ने की दुआ सुनाऊंगा। वो दुआ ये है, अल्लाह अकबर। मोहम्मद हमजा बिन अजमल तारी लाहौर से। आज मैं आपको बुलंदी पर चढ़ने की दुआ बताऊंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। मेरा नाम सईदा माहूर बुखारी है, मैं वाकैन से हूँ। बुलंदी पर चढ़ने की दुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। मेरा नाम मोहम्मद साद रजा है, मैं आपको बुलंदी पे चढ़ने की दुआ सुनाऊंगा। अल्लाह अकबर। मेरा नाम बिलाल है और आपको बुलंदी पर चढ़ने की दुआ सुनाऊंगा। अल्लाह अकबर। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, मैं आज आपको बुलंदी पर चढ़ने की दुआ सुनाऊंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं लाहौर में रहता हूँ। आज मैं आपको बुलंदी पे चढ़ने की दुआ सुनाऊंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक सबसे बड़ा है। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है, मैं आज आपको सुनाऊंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक क्या बात है शाह साहब। मुझे तो वीडियो में देखिए तो मुझे याद भी एक मक्के मदीने की याद भी आ गई। हाँ हाँ हाँ, माशाअल्लाह। सैयदा माहूर जो है वो बुखारी जी, ये मदीना शरीफ सफ़र मदीना में साथ थे ना। जी जी। ये शाह साहब की भांजी मेरा ख्याल है। भांजी जी। तो ये छोटी सी मदनी मुन्नी है, तो माशाअल्लाह शाह साहब ने आपने इनको उठा के भी मेरा ख्याल है कोई तवाफ वगैरह किया था ये। सही भी मेरा ख्याल है कोई किया, तवाफ भी किया, सही भी किया, माशाअल्लाह। फारिग हुआ फिर ये यानी मामू होने का सही आपने एक हक जो है मामू जान होने का। असल इन्होंने ये सो गई थी जी, ये सो गई और फिर जारी बात है तवाफ करना था, उम्रा करना था, तवाफ कर लिया और फिर जब ये इधर से फ्री हुआ फिर सही भी कर ली। जैसे ही सही से फारिग होकर ये बैठे, अब इसकी आंखें खुल गई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहरहाल जी एक वो भी एक बड़ी प्यारी याद है। अल्लाह अल्लाह पाक मक्के मदीने फिर हमें दोबारा जमा फरमाए, अल्लाह नजर फरमाए। मैं चाहूँगा माजिद भाई, नफरत दिल में पैदा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि वाकईतन उनसे नफरत होनी चाहिए। नफ्सो शैतान, नफरत करनी है तो हम इनसे क्यों ना करें, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा है कि नफरत तो एक तबीई चीज़ है जी, और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान जो है वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो जैसा कि हदीस मुबारका भी बयान भी हुई थी कि नफरत किसी से अगर करनी है तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है, अल्लाह के लिए करनी है। तो शैतान से दुश्मनी होनी चाहिए, शैतान से नफरत होनी चाहिए और शैतानी कामों से नफरत होनी चाहिए। अगर बंदा सूदखोर है तो उस बंदे से नफरत नहीं, उसके इस गुनाह से नफरत होनी चाहिए। अगर कोई गीबत कर रहा है तो उसकी गीबत करने के गुनाह से नफरत होनी चाहिए और उसकी इस्लाह का काम होना चाहिए। अगर कोई हराम रोजी खा रहा है तो उसके इस अमल से नफरत होनी चाहिए। उस मुसलमान से जाती तौर पर नफरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसकी इस्लाह का काम होना चाहिए। तो इसी तरह अगर ये अंदाज हमारा रहेगा तो इंशाअल्लाह वो जो हदीस मुबारका है बशिरू वला तुनफिरू वाले अंदाज को देख कर के हम खुशियां भी बांटते रहेंगे, नफरतें भी नहीं फैलाएंगे जाती तौर पर, लेकिन जहां नफरत करने का कुरान और हदीस में बयान किया गया है उसको सामने रखकर फिर हम गुनाहों से, फी नफ्सी ही जो गुनाह बंदा कर रहा है उस गुनाह से नफरत करेंगे, खुद भी बचेंगे और बचा सकते हैं तो दूसरे को भी बचाएंगे। और उसकी जो तीनों कैटेगरी बयान की गई हैं कि अगर वो बात नहीं मानेगा आपकी तो आप दूर रहें, लेकिन उसको दिल में तो बुरा जानना ही है। लेकिन अगर आपको मालूम है, बाज़ औक़ात बंदे की शख्सियत ऐसी होती है कि उसको पता होता है कि मैं अगर इसको कुछ कहूंगा तो ये मान लेगा मेरी बात, तो वहां पर गौर करना चाहिए। शाह साहब, आज का तो माहौल ऐसा हो गया है कि बॉस के गलत कामों पर उससे मोहब्बत का इजहार हो रहा होता है, उसके गलत कामों को पसंदीदा किया जा रहा होता है। तो ये वाला जो रवैया ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रवैया ये होना चाहिए कि जो बंदा गलत काम कर रहा है, गुनाह का काम कर रहा है, सबसे पहला जो हक है मेयार जिस वक्त मेयार हम दीन को बनाएंगे ना
دین نے جو بیان کر دیا, جس سے محبت کرنے کا دین اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے, بالکل ایسا, ہم اس سے محبت کریں. جس عمل سے محبت کرنے کا حکم دیا ہم اس سے محبت کریں. اور جس عمل سے, جس سے نفرت کا, بغض کا اگر ہمیں دین نے کہا ہے نا, نفس و شیطان ہے, ان سے کرنا, اللہ رسول کے دشمنوں سے, گناہوں سے, تو ہم پھر ان سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. اچھا سلمان بھائی, یہاں پر میں ایک عرض آخر میں آپ کی طرف بڑھاؤں گا, چونکہ وقت بھی اختتام کی طرف ہے. ہو گیا معاملہ کبھی, لیکن دل میں ایسا جذبہ پیدا بہت کم ہوتا ہے کہ ہم معافی مانگیں. نفرتیں ہو گئیں, دشمنیاں ہو گئیں, ناراضیاں ہو گئی, یہ ہاتھ جوڑنا نا بہت بھاری ہوتا ہے. اس کی قیمت بسا اوقات یوں کہ نسلیں اس طرف نہیں آتی ہیں, اور نفرتوں کا بیج جو بویا تھا, غلطی ہوگی, واقعتاً غلطی ہوگی, لیکن ہم اس طرف نہیں آتے, معذرت کرنے کی طرف نہیں آتے, معافی مانگنے کی طرف نہیں آتے. دین اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ جب ہم اگر یہ معافی مانگ لیں, درگزر سے کام لے لیں, تو یہ نفرت کا خاتمہ نہیں ہو جائے گا؟ شاہ صاحب, معافی مانگنے سے بندے کی عزت گھٹتی نہیں. کیا بات ہے. اور معافی مانگنے سے بالکل نفرت کا خاتمہ ہوتا ہے. جی. اور نفرت کا خاتمہ نہ ہو تو کم از کم شاہ صاحب انسان کو خود اطمینان ہو جاتا ہے. کیا بات. معافی نہ مانگنا, یہ اپنی انا پر, اپنی ضد پر اڑ جانا, اتنا یہ خطرناک ہے کہ ایک شاہ صاحب بندہ تھا, اس نے کسی کا قتل کیا تھا. جی. اب پھانسی کے تختے پہ اس کو چڑھا دیا. یہ میں فیکٹ بیسڈ بات آپ کو بتا رہا ہوں, یہ فیکٹ بیسڈ بات بتا رہا ہوں, آپ حقیقت پر مبنی بات بتا رہا ہوں. اس کو پھانسی چڑھانے کے لیے تختہ دار پہ جب لے آتے ہیں تو وہ ایک ہوتا ہے, اس کو پھانسی پہ لٹکانے سے پہلے, کیونکہ مدعی بھی وہاں کیا ہوتے ہیں, موجود ہوتے ہیں, تو ایک مرتبہ انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ انہیں معاف کر دیں. جی. تو اب اس مدعی کو کہا گیا کہ آپ اسے معاف کر دیں. تو اس نے کہا کہ یہ اگر آ کے میرے پیروں میں گر جائے اور میرے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے معافی مانگ لے تو میں اس کو معاف کر دوں گا. تو اس نے جو پھانسی کے تختے پہ چڑھ رہا تھا, اس نے کہا کہ بھئی میں نہ اس کے پیروں میں گروں گا اور نہ ہی اس سے معافی مانگوں گا, حالانکہ اس نے قتل ان کا کیا ہوا تھا. صحیح. اب شاہ صاحب جب وہ ڈاکٹر وغیرہ چیک کرتا ہے, وہ سارے جو بھی معاملہ جو بھی, وہ تو ڈاکٹر چیک بعد میں بھی کرتا ہے کہ واقعی اس کی موت ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی پھانسی پہ لٹکانے کے بعد. تو بہرحال وہ نظام جب ابھی چل ہی رہا تھا, اس کے منہ پہ جب جیسے ہی انہوں نے وہ کپڑا وغیرہ جو بھی چڑھایا اور پھندا جب اس کے گلے میں بالکل جناب ڈال دیا نا, تو پھر وہ جو مدعی تھا اس کے دل میں رحم آیا. اس نے کہا کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں. اللہ. ادھر شاہ صاحب اس نے معاف کیا, ادھر وہ جیسے ہی تختے سے اترا نیچے اور آ کے اس کے قدموں میں جو ہے وہ گر گیا اور اس سے ہاتھ رکھ کے معافی بھی مانگ لی. یہ میں نے ایک آپ کو واقعہ جو ہے بتایا ہے. صحیح. لیکن اس کے دو طرح سے اس پہ غور کرنے کی بات ہے. نمبر 1, اگر یہ پہلے ہی اس سے معافی مانگ لیتا تو اس کا کیا جانا تھا؟ کچھ بھی نہیں جانا تھا, لیکن یہ پھانسی کے پھندے سے بچ جاتا. یہ تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کے دل میں رحم آ گیا, اس نے جو ہے معاف کر دیا. وہ کام جو آپ پہلے کر سکتے تھے جی, اور اپنے آپ کو مشکل سے بچا سکتے تھے جی, پہلے آپ نے نہیں کیا. جی. پھر وہ سارا پانی پلوں کے نیچے سے گزر گیا ہے, سر کے اوپر سے گزر گیا ہے. اب جناب آ کے وہ کام کرنے کے لیے آپ تیار ہو رہے ہیں, تو اب کمایا تو کیا کمایا, اب لیا تو کیا لیا. تو اس لیے معافی مانگنے میں آپ نے کسی کا حق تلف کیا ہے, ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے, کسی کا حق مارا ہے, تو حق کی واپسی بھی کریں, بھرپائی بھی کریں, تلافی بھی کریں, اور معافی مانگنے میں بالکل دیر نہ لگائیں. ورنہ یاد رکھیے قبر کی مٹی یہ کل جو ہے نا وہ بندے کی انانیت کا سارا جو ہے وہ غرور ملا کے خاک میں جو ہے ملا دیتی ہے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. تو وہ معافی جو بعد میں مانگنی ہے وہ بندہ پہلے مانگ لے تو دنیا میں بھی عافیت کے ساتھ رہ سکتا ہے, اور اللہ راضی ہو گیا تو آخرت میں بیڑا پار ہو گیا. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. کل پیارے بچوں کا جو سبق ہم سنیں گے وہ کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. بلندی سے اترنے کی دعا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آج کا یہ پروگرام بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر ہم سے اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی, اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف, اور آج کا صلاۃ والسلام انشاءاللہ سلمان بھائی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام,
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقیٰ جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے